السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگوں نے 10ویں پارے کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے کے ابتدائی حصے میں تقریباً ربع میں 1/4 میں سورہ انفال کی آیتیں ہیں اور باقی 3 حصوں میں سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ آج سورہ توبہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں مدنیات ہیں، مدنی صورت ہیں۔ اس صورت کا عنوان جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے آیا ہے، سورۃ التوبہ۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس صورت کو سورۃ الفاضحہ کے نام سے بھی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے نام ہیں۔ ایک نام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ، ایک دوسرا نام ہے سورہ براءت، اور ایک تیسرا نام ہے سورۃ الفاضحہ۔ اسی طریقے سے سورۃ المخزیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 1 درجن سے زائد اس سورت کے نام ہیں۔ آپ اس سورت کو دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کی یہ واحد ایسی سورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ان جوابات میں سے ایک اہم جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بسم اللہ نہیں لکھوایا تھا۔ اسی لیے اتباع رسول میں نہ تو مصحف شریف میں بسم اللہ لکھا ہوا ملے گا اور نہ ہی ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جواب ہے، پیارے نبی کی سنت، پیارے نبی کی اتباع۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ الانفال جو سورہ توبہ سے پہلی والی سورت ہے، اس کا مضمون اور سورہ توبہ ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اس لیے ان دونوں سورتوں میں بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تیسری وجہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ فرمایا، وعید شدید کا تذکرہ فرمایا ہے، منافقین کے برے انجام اور ان پر عذاب الہی کا تذکرہ ہوا ہے اس سورت کے اندر۔ چنانچہ اگر بسم اللہ سے اس سورت کی ابتدا کی جاتی تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امان، جبکہ اس سورت کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات مفسرین نے لکھے ہیں، علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو اس سورت کی ابتدائی سب سے پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے برات کا اعلان فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ مشرکین سے کھلے طور پہ دوری کا، برات کا اعلان اس سورت کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کے انہی آیات کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات اور دیگر احکامات کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی و دیگر صحابہ کرام کو اہل مکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ یہ کھلا اعلان کر دیجئے ان کے درمیان کہ آج سے وہ لوگ اس ناپاکی کے حالت میں، اس شرک
میں مبتلا رہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی یہ لمبی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان کی خلاف ورزی کی ان لوگوں نے، اور اسی کا تذکرہ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ آگے بڑھیں گے اس سورت کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، منافقین کے صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، مشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنین کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کے اجر و ثواب کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ اس سورت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بڑے بڑے چیلنجز ہیں یہود و نصارہ کے طرف سے، مشرکین کے طرف سے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ لوگ اپنے پھونک سے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو، اس روشنی کو بجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کریمہ کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس روشنی کو، اس دین کو بجھا دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا، اعلی کلمت اللہ کا دور آئے گا۔ ان سب کا تذکرہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو بنایا جائے، اور جو مشرکین ہیں، جو نجس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر سے دور رہیں۔ ان سب کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر اس سورت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، جس کے تعلق سے بڑی مشہور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، لمبی آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، یہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے عزیز اور محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے منافی ہے یہ چیز کہ انسان اپنے نفس سے، اپنے آل و اولاد سے، اپنے کمائی ہوئی دولت سے محبت کرے، یہ ایمان کے منافی ہے میرے بھائیوں۔ اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں بخاری شریف کی، حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ دوسری چیز، اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے مصاریف زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جن کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس سورت کے اندر ان مصاریف کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں، جس کی تلاوت کل ہم سماعت فرمائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ یہ مخلص صحابہ کرام تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، لیکن تساہل کے بنیاد پر اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان کے توبہ کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا۔ ویسے آپ اس سورت کے اندر دیکھیں گے
تو اللہ جل شانہ نے سونے اور چاندی کو دبا کے بیٹھنے یعنی مال کو منجمد کر کے کنز بنا کے رکھنے کے تعلق سے بھی گفتگو فرمائی ہے اور اس کے وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق پیارے نبی اور غار حرا کا بھی تذکرہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے۔ مزید آپ آگے بڑھیں گے تو اس سورت کے اندر آپ پائیں گے کہ اللہ جل شانہ نے مومن مسلمانوں کی مسجد قباء اور مدینے کے منافقین جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور جس مسجد کی اوپننگ کے لیے افتتاح کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دیا تھا، بطور خاص اس سورت کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ان کی مسجد میں جانے سے منع کیا اور کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑے ہوں، عبادت نہ کریں، نہ جائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، بلکہ آپ اس مسجد کو آباد کیجئے، اس مسجد کے اندر عبادت کیجئے، اس مسجد میں جائیں جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ان سارے موضوعات کو ہمیں چاہیے کہ بطور خاص جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو کم سے کم ان موضوعات کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا ہے، منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے، مشرکین کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ کون سا ایگریمنٹ ہے جس ایگریمنٹ کو ان لوگوں نے توڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اعلان کیا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک جو بہت اہم غزوہ ہے، اس غزوے کا ذکر اسی سورت کے اندر ہے، ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اسلام کی طاقت کو اللہ جل شانہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے یا امن و امان کے قیام کے لیے یا اسی طریقے سے معصوموں کی جان بچانے کے لیے، ان چیزوں میں اسلام کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، نہ کہ دہشت گردی کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔